یہ میرے پیچھے جو آپ گیٹ دیکھ رہے ہیں یہ حضرت بل درگاہ کا گیٹ ہے. اسی گیٹ کے اندر ہم جائیں گے جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گیسو مبارک اور حضرت علی کا کچھ سامان کا مقدس دیدار ہم کرنے والے ہیں. یہ درگاہ سری نگر میں ہے, بالکل ڈل لیک کے پاس ہے, لیکن اس طرف نہیں ہے جس طرف ٹورسٹ زیادہ آتے ہیں جہاں پہ آپ بوٹنگ ہوتی ہے. اس کے آپ دوسری اپوزٹ سائڈ آئیں گے تب جا کر کے آپ کو یہ درگاہ ملے گی. آپ میپ پہ ڈال سکتے ہیں حضرت بل درگاہ. تو یہاں کا اتہاس بہت بڑا ہے, اندر چلیں گے پورا ڈیٹیل میں آپ کو بتائیں گے. میرے پیچھے مین گیٹ ہے, اسی سے ہم اندر جائیں گے. وبرکاتہ. آج میں ہوں سری نگر کے ایک حضرت بل درگاہ پر, حضرت بل جو ٹوم ہے وہاں پر ہوں, اور یہاں کے بارے میں بتایا جائے. یہ بہت ہی اچھی جگہ ہے, قسمت والے ہم کہ آج ہمیں یہاں کا موقع ملا. اچانک ہم کو پتا تو تھا نہیں کچھ چیز کے بارے میں, لیکن ایک بورڈ آتا ہے, دیدار ہونے ہوتے ہیں جس چیز کے, اور بورڈ پہ لکھا ہوتا ہے حضرت بل درگاہ. ہم نے اپنی گاڑی اس طرف موڑ دی, یہ اللہ کی مرضی تھی, اور آج ہمیں اس خوبصورت جگہ, اس مقدس جگہ جہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گیسو مبارک رکھے ہوئے دیکھنے کا موقع ملا ہے. چلیے اندر چل کے آپ کو دکھاتا ہوں. میرے پیچھے جو آپ دیکھ رہے ہیں نا, یہ حضرت اورنگزیب کے ہاتھ پر لکھا ہوا قرآن ہے. چلیے میں اس کو قریب سے دکھاتا ہوں. یہ جو میرے سامنے آپ دیکھ رہے ہیں نا, یہ قرآن ہے جو اورنگزیب نے اپنے ہاتھوں سے لکھا تھا. یہ وہی قرآن ہے, اور یہ بھی یہیں پہ رکھا ہوا ہے. اس کے بعد اندر جو ہے جس جگہ پہ نبی کریم کے گیسو رکھے ہوئے ہیں, بال رکھے ہوئے ہیں, وہ جگہ میں آپ کو دکھاؤں گا. پہلے قرآن کی دیدار کریے جو اورنگزیب کے ہاتھ کا لکھا ہوا ہے. یہ دو تین ہی اس کی کاپیاں ہیں جو جہاں تک رکھی ہوئی ہیں, جس میں سے ایک یہاں پر رکھی ہوئی ہے. اس کے بعد یہ جو اندر کا دیکھیں گے نا آپ نظارہ, اسی جگہ پر لوگ نماز ادا کرتے ہیں. نماز کے ساتھ ساتھ اس کے سامنے ایک ممبر دکھائی دے گا, میں آپ کو دکھاتا ہوں ابھی زوم کر کے. اس ممبر میں ہے, یہ سامنے دکھ رہا ہے نا, اسی ممبر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال اور حضرت علی کا صافہ رکھا ہوا ہے. نیچے لوگ نماز ادا کرتے ہیں, اور یہ کیول 4 ڈیٹوں کو کھلتا ہے, وہ آپ کو میں پہلے ہی بتا چکا ہوں. یہاں سے سیڑھی جاتی ہے, اور تب جا کے اوپر جا کر کے آپ اس کے دیدار کر سکتے ہیں. کیونکہ اس کا نام حضرت بل درگاہ ضرور ہے, لیکن یہاں کسی کی درگاہ نہیں ہے. یہاں نماز پڑھنے کی جگہیں بنی ہوئی ہیں. ویڈیو بنانا الاؤ نہیں ہے, چھپ کے بنائی جا رہی ہے. بھائی اس مسجد کو اگر غور سے آپ دیکھیں گے تو اس کا اسٹرکچر لگتا ہے جس طرح مدینے میں مسجدیں ہیں اس طرح کا. یہ سامنے اس ممبر ٹائپ کا جو بنا ہوا ہے, یہ اسی کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گیسو مبارک رکھے ہوئے ہیں. اور اس کے علاوہ جو مسجد یہ جو آپ میرے پیچھے دیکھ رہے ہیں نا, یہ باہر سے دکھتا ہے اس طرح کا حضرت بل درگاہ جس کو کہا گیا ہے. کہ یہاں پر کسی کی قبر تو ہے نہیں, بس وہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گیسو مبارک یعنی بال جو ہوتے ہیں وہ یہاں پر ہیں. کیونکہ آج محرم چل رہے ہیں تو یہاں پہ دیدار اس کے نہیں ہو سکتے ہیں. بہت ہی خوبصورت جگہ بنائی گئی ہے یہ. اس کے علاوہ اس کی ایک ہسٹری ہے کہ حضرت عبداللہ ہیں جو مدینے سے آئے تھے, اور روم کا جو گورنر ان کا بھائی تھا اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت پر قبضہ کر لیا. ان کو ایک حکم دیا تھا سید ہاشم میاں صاحب کو, تو انہوں نے حکم ماننے سے انکار کیا. انکار کرنے کے بعد ان کو دیش نکالا کر دیا گیا. تو حضرت سید ہاشم صاحب وہ عراق سے ہوتے ہوئے ہندوستان آئے. ہندوستان کے بیجاپور میں آپ نے 25 سال تک قیام کیا, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گیسو مبارک جو ان کی پگڑی سے, اور اس کے علاوہ حضرت علی کا کچھ گھوڑا اور کچھ سامان لے کر کے یہاں پر آئے تھے. بعد میں کیا ہوا, 23 سال حکومت کے بعد میں, 23 سال یہاں رہنے کے بعد میں اورنگزیب کو ان کے بارے میں پتہ چلا, تو انہوں نے ان کو ایک پوری لینڈ دی. وہاں پہ انہوں نے اپنے 23 سال گزارے. اس کے علاوہ ہوا یہ کہ وہ جو گیسو تھے اور جو آسا تھا یا کچھ اور تھا, وہ میں سمجھ نہیں پایا, اردو میں تھا لکھا ہوا, وہ ان کے بیٹے کو ملا, اور ان کے بیٹے سے کسی ایک جاسوس نے چوری کر لیا, اور وہ لاہور میں جا کے پکڑا گیا. پھر اورنگزیب اس ٹائم تک بادشاہ بن چکے تھے, میں اس کے اتہاس بتا رہا ہوں. تو اورنگزیب نے اس کو دلی بلایا, اور دلی بلانے کے بعد حکم دیا کہ یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال ہیں اور یہ جو بھی سامان ہے وہ جو ہے حضرت خواجہ معین الدین چشتی کی درگاہ اجمیر شریف میں رکھ دیا جائے. حکم کی تعمیر ہوئی, اور حضرت اورنگزیب کے حکم کے مطابق اجمیر کی درگاہ میں ان سب کو رکھ دیا گیا. لیکن پھر کیا ہوتا ہے کہ 9ویں دن حضرت اورنگزیب کو ایک خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کو جہاں سے حضرت اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کے خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے, اور انہوں نے کہا کہ ان کو آپ سری نگر کشمیر ہی بھیج دیجئے, کیونکہ یہ کشمیر کی امانت ہے. اور آپ نے پھر وہاں سے ان کو باقاعدے پورے لو لشکر کے ساتھ, عزت کے ساتھ یہاں پر جس جگہ میں کھڑا ہوں یہاں پر بھیجا. تو آج بھی یہاں پہ یہ موجود ہیں.
अनफॉर्चुनेटली क्योंकि ये 2-3 डेटों को दिखाए जाते हैं तो आज नहीं दिखाए जाएंगे, और मैं अंदर जा करके आपको इसके दीदार बाहर से करा सकता हूँ। और ये बहुत ही खूबसूरत है गुंबद, बिल्कुल डल लेक के पास बना हुआ है, तो बहुत ही खूबसूरत जगह है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, हजरत औरंगजेब के हाथ का लिखा हुआ कलाम पाक भी यहाँ पर मौजूद है, और बोर्ड है जिसपे पूरी हिस्ट्री लिखी हुई है उर्दू में और इंग्लिश में। तो मैं पूरा इतना नहीं समझ पाया उर्दू में, तो जितना हो सकता है मैंने आपको बताया है। लेकिन सबसे खुशी की बात यह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गेसो मुबारक यहाँ पर आपको दीदार करने के लिए मिल सकते हैं। तो ये डेट रही, जिन तारीखों में अगर आप आएँ तो इन तारीखों में आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। तो ये श्रीनगर की जो डल लेक है उसके ठीक पास है, ये उसका उस तरफ का नज़ारा है। अंदर का भी दिखाऊंगा, और आपको जहाँ पे वो पर्दा टंगा है वो जगह भी मैं आपको दिखाऊंगा, जो आज हमें नहीं देखने को मिलेगी। इसके अलावा हजरत औरंगजेब के हाथ का लिखा हुआ कुरान भी मैं आपको आज दिखाऊंगा। तो उनके गेसो मुबारक हैं और कुछ और मुकद्दस चीज़ें हैं जो आज मैं महरूम रह गया देखने के लिए। बाहर से इसका नज़ारा है, बहुत ही खूबसूरत जगह है। अगर आप कश्मीर आ रहे हैं ना तो सब लोग मिस कर देते हैं, क्योंकि खास करके यूपी वाले हुए, बिहार, बंगाल, पश्चिम बंगाल और उत्तराखंड वाले जो लोग आते हैं उनको इसके बारे में जानकारी नहीं है कि इतनी मुकद्दस चीज़ हमारे हिंदुस्तान में भी मौजूद है, और वो आपके श्रीनगर कश्मीर में। सामने देखेंगे तो आप बिल्कुल, ये जो सामने नज़र आ रही है डल लेक है, डल झील जिसको कहते हैं। और ठीक डल झील के सामने जिस तरफ आपकी बोटिंग होती है उस तरफ नहीं है, पूरा आपको घूम के मुगल गार्डन की तरफ घूमते हुए आना है आपको। और उसके बाद अगर आप डालेंगे हजरत बल दरगाह तो ये मैप पे भी आपको दिख जाएगी। और आप जब अगर कश्मीर आ रहे हैं तो इस मुकद्दस जगह का दीदार करना ना भूलें, क्योंकि हिंदुस्तान में एकमात्र यही ऐसी चीज़ है जो आप देख सकते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गेसो मुबारक हैं, हजरत अली का भी कुछ सामान है, और इसका बड़ा इतिहास रहा है। पूरे बोर्ड लिखे हैं, आप पढ़ सकते हैं। क्योंकि मेरी उर्दू थोड़ी वीक है, तो मैं मतलब है ही नहीं उर्दू, तो लोगों से पूछ के मैंने इसका पूरा देखा है। तो मैं तो सबको रिकमेंड करूँगा कि अगर आप आ रहे हैं तो ये मुकद्दस जगह और हिस्ट्रिकल जगह है, और जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में इतने हम लोग मोहब्बत रखते हैं, उनके गेसो मुबारक के दीदार आपको यहाँ हो सकते हैं। जैसे जिस तरह मदीने की मस्जिदों में कालीन वगैरह बिछे हुए होते हैं ना, ठीक वैसा ही है ये कालीन बहुत खूबसूरत है इस दरगाह की। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत दरगाह है। ये श्रीनगर की जो डल लेक है उसके बिल्कुल किनारे पे बनी। ये सामने पीछे देखेंगे तो ये डल लेक है, देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है। तो अगर आप श्रीनगर आ रहे हैं ना तो इस दरगाह को मिस ना करें, बहुत ही खूबसूरत दरगाह है ये। और बिल्कुल जो यह नज़ारा है ना, क्योंकि मैं उम्रे पे गया था तो ठीक इसी तरह की जो मैट, ये कालीन दिख रहे हैं ना, ज़्यादातर वहाँ पर मस्जिदों में इसी तरह की कालीन वगैरह मिलती थी। तो ये डल लेक श्रीनगर में है, डल लेक के बिल्कुल पास में है हजरत बल की दरगाह।